پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، میزائل دشمن کے زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل روایتی وار ہیڈ سے لیس جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے مزین ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا کامیابیاں خود کفالت اور قابل اعتماد روایتی دفاعی صلاحیت کے قومی عزم کے عکاس ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا خراج تحسین، کہا پاک فضائیہ کی کامیابی سے ملک کے دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا، اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ۔ پاکستان چین وزراء خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں 7 زوردار دھماکے، بجلی کی فراہمی معطل، آدھا شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکے کراکس کے جنوبی علاقے میں فوجی اڈے کے قریب ہوئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے علاقے میں جنگی طیاروں کی پروازیں بھی سنی گئی۔ شاہین صاحبائی، عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید اور دیگر کو سزائیں دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے فیصلے میں کہا ملزمان کو دفعہ 121 تعزیرات پاکستان کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ملزمان کو 10 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7I کے تحت بھی 5 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ ملزمان نے فوجی تنصیبات پر حملوں اور بغاوت کے لیے عوام کو اشتعال دلایا۔ عدالت نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت دی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ عدم حاضری پر جاری کیے گئے سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ کراچی اتحاد ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق، شناخت برہان کے نام سے ہوئی۔ بس ڈرائیور فرار۔ 1 جنوری سے اب تک ٹریفک حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ۔ کالام میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلا جاری۔ گلگت کے وادی نلتر کا حسن برفباری سے نکھر گیا۔ سردی بھی بڑھ گئی، چترال میں ہر سو چھا گئی۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے۔ بلوچستان بھی یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں سموگ موجود نہیں، سرد موسم کی قدرتی فوگ برقرار ہے۔ موسمی نمی کے باعث سموگ کے مضر ذرات فضا سے صاف ہو گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر اینٹی سموگ ایکشن مؤثر انداز میں جاری ہے۔ مسلسل مانیٹرنگ کے باعث فضائی معیار میں واضح بہتری آئی ہے۔
ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق اور دیگر وکلاء نے ریاض سولنگی ایڈوکیٹ اور فتح چانڈیو ایڈوکیٹ کے خلاف سندھ بار کونسل میں درخواستیں دائر کر دیں۔ دونوں کے لائسنس معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا ریاض سولنگی اور فتح چانڈیو نے ساتھی وکلاء کے ساتھ مل کر رجب بٹ پر تشدد کیا۔ بیگ چھینا جو واپس کیا گیا لیکن اس میں موجود 3 لاکھ روپے غائب تھے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد رجب بٹ کو کراچی بار کے دفتر لے جا کر دوبارہ تشدد کیا گیا۔ رجب بٹ نے رضاکارانہ پیش ہو کر عبوری ضمانت حاصل کی۔ وکلاء کے اقدامات لیگل پروٹیکشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی ہیں۔ تعدیبی کارروائی شروع کی جائے۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا گیا ہے۔ بھارت کی کرکٹ میں سیاست لانے کی روایت برقرار، بنگلہ دیشی کھلاڑیوں پر آئی پی ایل کے دروازے بند۔ بی سی سی آئی نے آئی پی ایل فرنچائزز کے آر کو بنگلہ دیشی پلیئر مستفیض الرحمان کو ریلیز کرنے کا کہہ دیا۔ سیکرٹری بی سی سی آئی کا کہنا ہے موجودہ سیاسی حالات کے باعث بنگلہ دیشی پلیئرز آئی پی ایل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بالی ووڈ اداکار اور کے آر کے مالک شاہ رخ خان کو مستفیض کو منتخب کرنے پر بھارت میں غدار قرار دیا گیا۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی، جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی آماج گاہ بن چکا۔ نام نہاد شائننگ بھارت میں جعلی ڈگریوں اور رشوت کے زور پر امریکی H-1B ویزوں کی فروخت کا دھندا عروج پر۔ بھارتی قونصل خانوں میں جعلی ڈگریوں کے حامل نوجوانوں کو امریکی H-1B ویزا دینے کے انکشافات۔ بھارتی جریدے دی کمیون نے مودی کی نااہلی اور بھارت میں جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورکس کا پردہ فاش کر دیا۔ لکھا کیرالہ پولیس نے 100 کروڑ کا مکرو دھندا کرنے والے متعدد افراد گرفتار کر لیے۔ نیٹ ورک بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں دے چکا ہے۔ راولپنڈی میں شہری سے گاڑی چھین کر فرار ہونے والے 4 ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک، 2 فرار۔ سی پی او نے بتایا ملزمان نے تاجر کو بھی قتل کیا تھا۔ ہلاک ڈاکو ڈکیتی، کار چھیننے کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے کاچی کے تاجروں کی شکایات کے ازالے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ مقصد کورنگی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری زون میں پرامن ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ کاچی کے تاجروں نے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ فروخ علی کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم تاجروں کی شکایات کا جائزہ لے گی۔ سال ہم نے 1762 کیسز کا اندراج کیا، 50% سے زیادہ پولیس نے اپنی کارکردگی میں اضافہ کیا۔ پولیس پر حملوں میں تیزی آئی اور ان کی تعداد تقریباً 536 رہی۔ 2025 میں 3277 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، 1300 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے پولیس مقابلوں میں 459 دہشت گرد ہلاک ہوئے، دہشت گردی کے 1762 مقدمات درج، پولیس پر 536 حملے ہوئے، 324 کو ناکام بنایا گیا، 159 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ مناسب قیمت نہ ملنے پر پاک پتن میں کسان اتحاد نے بطور احتجاج آلو جلا دیے۔ کسان کہتے ہیں آلو کی بھرپور پیداوار ہوئی لیکن آلو کی قیمت اتنی کم ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ فی ایکڑ 2 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کیبل آپریٹرز کو انٹرنیٹ سروس کے لیے لائسنس کے اجرا کا اعلان، کلاس لائسنس 10 سال کی مدت کے لیے جاری کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کو فون، کہا کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ خالد ارائی نے کہا صارفین کو اضافی سہولت کی فراہمی سے کیبل آپریٹرز کو مناسب روزگار مل سکے گا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے پیمرا کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ، ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات، اسپتال کا بھی دورہ کیا، غزہ سے آئے زیر علاج فلسطینیوں کی عیادت کی،
غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید، شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دی، خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد کے منتظر۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا ہے وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا ملاقات میں امریکی صدر نے شمالی کوریائی سربراہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شمالی کوریا کی جانب سے ملاقات کی اس خواہش کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ صدر لی جے میونگ نے بتایا ہم جنگی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کا حامی ہیں۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان نے افغانستان کو ناک آؤٹ کر دیا۔ افغان ٹیم کو 133 رن سے شکست، پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ ہرارے میں چھوٹے شاہینوں نے پہلے کھیل کر 239 رنز کا ہدف دیا۔ سمیر منہاس 56، عثمان خان 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں افغان ٹیم صرف 105 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عمر زیب نے تباہی پھیرتے ہوئے 5 شکار کیے۔ پاکستان فائنل میں میزبان زمبابوے سے منگل کو ٹکرائے گا۔ بہت جلد پاکستان میں ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے۔ ویمنز ورلڈ کپ کے پاکستان میں انعقاد کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی۔ ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے تربیتی کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پاکستان ویمنز ٹیم فروری میں ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ لاہور میں پہلے فلوٹنگ ریسٹورانٹ کے لیے کام تیزی سے جاری۔ دریائے راوی سے نکلنے والی نہر میں تیرنے والے ریسٹورانٹ کی تکمیل رواں سال ہونے کی توقع ہے۔ ریسٹورانٹ میں بیک وقت 200 افراد کھانا کھا سکیں گے۔ ٹیکساس میں پیرا ٹروپر لینڈنگ کے دوران فٹ بال نیٹ میں الجھ گیا اور 35 فٹ کی بلندی سے گرا۔ حکام کا کہنا ہے پیرا ٹروپر خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھیں، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ میکسیکو کی صدر کی پریس کانفرنس کے دوران اچانک الارم بج اٹھا، جس کے بعد تمام لوگ عمارت سے باہر چلے گئے۔ زلزلے کے باعث 116 سال پرانا آزادی کا مجسمہ ہوا میں جھولتا رہا۔ اور رواں سال کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا۔ پاکستان میں سپر مون کا نظارہ شام 5:51 سے کیا جا سکے گا۔ چاندی کی روشنی 99.8% تک ہوگی۔ ترجمان سپارکو کے مطابق اس دوران شہابیوں کی بارش ہوگی۔